السلام علیکم دوستو، WR ویڈیوز میں خوش آمدید۔ دوستو، سننے میں تو چمگادڑ بم شاید کسی پرانے جاسوسی ناول کا کانسیپٹ محسوس ہو، مگر یہ دوسری جنگ عظیم میں امریکہ کا ایک حقیقی خفیہ ہتھیار تھا جسے امریکہ نے جاپان پر بمباری کے لیے ڈیولپ کیا تھا۔ اور اس بم کی خاص بات یہ تھی کہ اس میں زندہ چمگادڑیں بھری جاتی تھیں۔ دوسری جنگ عظیم کے اختتامی سالوں میں جاپانی افواج کو بحر الکاہل کے محاذ پر ایک کے بعد ایک مارکے میں بھاری نقصانات اور شکست و ہزیمت کا سامنا تھا۔ تاہم اس جنگ کا خاتمہ اس صورت میں ہو سکتا تھا کہ جب جاپان سرنڈر کر دے، لیکن اس کے لیے جاپان کی سرزمین پر زمینی حملہ اور فوج کشی ضروری تھی۔ تاہم اس مہم میں لاکھوں امریکیوں کی جانیں ضائع ہو جانے کا خدشہ تھا۔ چنانچہ امریکی اب ایک ایسے ہتھیار کی تلاش میں تھے کہ جس سے جاپان کو اس قدر بھاری جانی و مالی نقصان پہنچا دیا جائے کہ جاپان بغیر فوج کشی کے سرنڈر کر دے۔ اس سلسلے میں کئی مختلف اقسام کے ہتھیاروں پر کام ہوا۔ چمگادڑ بم ان میں سے ایک تھا۔ آتشین چمگادڑ کا تصور پینسلوینیا سے تعلق رکھنے والے ایک ڈاکٹر لٹل ایڈمز نے پیش کیا۔ ان دنوں میں جاپان میں اکثریت گھروں اور عمارتوں کی تعمیر لکڑی اور بانس کی مدد سے کی جاتی تھی۔ اس کانسیپٹ کے مطابق اگر لاکھوں چمگادڑوں کے ساتھ چھوٹے بم باندھ کر انہیں دن کے وقت جاپان کے شہروں پر طیاروں کے ذریعے گرا دیا جائے تو وہ روشنی کو برداشت نہ کر سکنے کی جبلت کے تحت ہر طرف اڑ کر کوئی بھی ایسی اوٹ تلاش کرنے کو دوڑیں گی کہ جہاں وہ روشنی سے بچتے ہوئے بیٹھ سکیں اور اپنی فطرت کے مطابق وہ گھروں، عمارتوں کی چھتوں، روشن دانوں، چھجوں اور تنگ جگہوں پر جا کر بیٹھیں۔ اسی وقت ان کے ساتھ بندے بم پھٹ جائیں گے اور ادھر آگ لگ جائے گی۔ اب کیونکہ ہر شہر پر ہزاروں در ہزاروں چمگادڑیں گرائی جائیں گی اور وہ ہزاروں گھروں، عمارتوں، فیکٹریوں میں جا کر بیٹھیں اور پھٹ جائیں گی تو ان لکڑی کی عمارات میں بھڑکنے والی آگ چند گھنٹوں میں یہ شہر کے شہر راکھ کے ڈھیر میں بدل دے گی، جس سے ہونے والا جانی و مالی نقصان اتنا بھاری اور ناقابل برداشت ہوگا کہ جاپان چند ہفتوں میں ہی گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائے گا۔ اس پروجیکٹ کو آپریشن ایکس رے کا نام دیا گیا۔ جنوری 1942 سے اس بم کی ڈیزائننگ اور پروڈکشن کے کام کا آغاز ہوا۔ اس مقصد کے لیے چمگادڑ کی مختلف قسموں کا مطالعہ کیا گیا اور بالآخر میکسیکن فری ٹیلڈ بیٹ کا انتخاب ہوا۔ اب سوال یہ تھا کہ چمگادڑوں کو مسلح کرنے کے لیے کون سے بم کا استعمال کیا جائے۔ اس زمانے میں سب سے چھوٹے بم کا بھی وزن 2 پاؤنڈ تھا، جبکہ چمگادڑ کا وزن بمشکل 13 گرام تھا۔ یہ چمگادڑ 15 سے 20 گرام کے درمیان وزن اٹھا سکتی تھی، مگر 2 پاؤنڈ پھر بھی اس کے لیے بہت زیادہ وزن تھا۔ چنانچہ اب ضرورت تھی بالکل نئی قسم کے ننھے بم کی جسے چمگادڑ اٹھا کے اڑ پائے۔ اس کام کا بیڑا معروف امریکی سائنسدان لوئس فائزر نے اٹھایا۔ فائزر نے روایتی وائٹ فاسفورس کے بجائے نیپالم نامی مادے کا استعمال کرتے ہوئے کیپسول کی شکل میں تقریباً 20 گرام وزن پر مشتمل ایک ننھا بم ڈیزائن کیا، جو کہ تجربات کے دوران ایک کامیاب ڈیوائس ثابت ہوا۔ اس ننھے نیپالم بم کو گلو کے ذریعے چمگادڑ کے سینے سے چپکا کر انہیں آتشین چمگادڑ میں تبدیل کیا جانا تھا، لیکن یہ پتہ چلانا ضروری تھا کہ یہ ترکیب ثابت ہوگی بھی یا نہیں۔ چنانچہ 1944 میں اس پروجیکٹ کے ذریعے یوٹا میں قائم کردہ جاپانی طرز کے مصنوعی تجرباتی گاؤں، جس میں سب گھر جاپانی طرز پر اور لکڑی سے تعمیر کردہ تھے، اس مصنوعی گاؤں پر نیپالم سے لیس چمگادڑیں چھوڑ دی گئیں اور حسب توقع چند لمحوں میں وہ گاؤں راکھ کے ڈھیر میں تبدیل ہو گیا۔ گویا یہ پروجیکٹ کامیابی سے اپنی منزل کی طرف رواں تھا، لیکن اب سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ چمگادڑوں کو 5000 فٹ کی بلندی سے یوں ہی تو نہیں پھینکا جا سکتا تھا۔ چمگادڑیں 5000 فٹ کی بلندی سے زمین تک پرواز کر کے آ نہیں سکتی، اور ساتھ ہی یہ کہ مشن کی حساسیت کی وجہ سے چمگادڑوں کو طیارے میں سفر سے قبل سلا دینا ضروری تھا۔ درجہ حرارت کم کر دینے پر وہ سو جایا کرتی ہیں، ورنہ نیپالم بموں سے لیس چمگادڑیں جہاز میں ہی بلاسٹ ہو کر جہاز کو تباہ کر دیتی، اور ایسا ہو بھی چکا تھا۔ اگست 1943 میں کچھ مسلح چمگادڑیں پنجروں سے فرار ہو کر کولز بیلڈ ایئر فیلڈ کی عمارتوں میں جا گھسیں اور ادھر بلاسٹ ہو گئیں۔ نتیجتاً ایئر فیلڈ کی عمارت نذر آتش ہو گئی، اس لیے چمگادڑوں کو جہاز میں سفر کرنے کے دوران سلانا ضروری تھا، مگر سوئی ہوئی چمگادڑوں کو جہاز سے پھینکنا بے سود تھا اور انہیں جاگنے کے لیے ٹمپریچر میں اضافے اور وقت کی ضرورت تھی۔ تو اس مسئلے کے حل کے لیے ایک نیا انقلابی بم ڈیزائن کیا گیا، جس کے اندر چمگادڑوں کو بھر کر بم کو جہاز سے گرا دیا جائے۔ یہ بم دراصل 4 فٹ لمبا اور 123 کلو گرام وزنی تھا۔ یہ بم اپنے آپ میں ایک شاہکار تھا۔ بم کو 5000 فٹ کی بلندی سے جہاز سے گرایا جاتا۔ 1000 فٹ گرنے کے بعد اس میں ایک پیراشوٹ کھل جاتا
اور زمین تک کا باقی سفر بم پیراشوٹ کے ذریعے کم رفتار میں طے کرتا۔ پیراشوٹ کھلنے کی کچھ ہی دیر بعد بم کی بیرونی کیسنگ الگ ہو کر گر جاتی اور سب پلیٹیں جو کہ چند تاروں کی مدد سے ایک دوسرے سے جڑی ہوتی وہ کھل جاتی، لیکن بم کے ساتھ ہی اٹیچ رہتی۔ اب بم کے کافی فاصلہ طے کرنے تک چمگادڑیں جاگنا شروع ہو جاتی اور فوراً پرواز کر جاتی۔ دھوپ اور روشنی کی وجہ سے پناہ گاہ کی تلاش میں دوڑتی اور کسی بھی ممکنہ عمارت یا گھر میں جا گھستی۔ بموں کے پھٹنے کا وقت 30 منٹ تھا اور اتنے وقت کے بعد شہر، گاؤں یا قصبہ آگ کی لپیٹ میں آ جاتے۔ دسمبر 1943 میں اس نئے بم کو جاپان پر داغنے کا سرکاری اپروول مل گیا، لیکن 16 فروری 1944 کو حکومت نے اچانک اس عملے کو منسوخ کر دیا اور پروجیکٹ کو بند کرنے کا حکم دے دیا۔ امریکی حکومت نے پروجیکٹ میں شامل ماہرین سے اس کی تنسیخ کی کوئی خاص وضاحت نہ کی، بلکہ صرف اتنا ہی کہا کہ اب اس کی ضرورت نہیں، بلکہ ہمارے پاس اس سے بھی سینکڑوں گنا خطرناک ہتھیار کام پر تکمیل کے قریب ہے۔ اور گیس کیجئے وہ ہتھیار کیا ہو سکتا تھا؟ جی ہاں، آپ نے صحیح گیس کیا، وہ ایٹم بم ہی تھا۔ امریکہ نے 6 اور 9 اگست 1945 کو جاپان کے 2 گنجان آباد شہروں ہیروشیما اور ناگاساکی پر تاریخ کے پہلے 2 ایٹم بم گرا دیے، جس کے نتیجے میں 3 لاکھ کے قریب جاپانی مارے گئے، اور 2 ستمبر 1945 کو جاپان نے امریکہ کے آگے ہتھیار ڈال دیے۔ اس طرح چمگادڑوں کو ان کی فطری ماحول میں چھوڑ دیا گیا۔ دوستو، آج کی میری یہ ویڈیو چمگادڑ بم کے بارے میں تھی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کریں۔ اس کے علاوہ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ یوٹیوب پر ہمارا چینل فلائنگ ٹی وی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیا گیا گھنٹی کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ شکریہ۔